It will stop in a moment and then there won't be a one project. So I've been asked to talk about the military court, but I think there are a couple of things that of myself. While I moved to the UK in 2022, my brother was abducted by Pakistani state agencies, kept under illegal confinement for 95 days. نہیں میں آپ کو لے کے گیا نہیں سر ہم تو باہر ہمیں اجازت نہیں دی نو نو سر ہم تو باہر نہیں میں باہر آیا ہوں مفتی صاحب نے ہمارے لیے سپورٹ بھی بلائی تھی ہمیں نہیں اچھا میٹنگ کی طرف آتے ہیں دیکھیں ایک منٹ ذرا بات کرنے کے لیے آئے ہیں آپ بات کریں شہزاد صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے سب سے پہلے تو آپ کے حوالے سے کچھ الزامات ہیں کیس پہ آپ بتائیں گے کہ جو 190 ملین کا کیس ہے اس میں بھی آپ کا نام آ رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نام نہیں ہے میرے وارنٹ نکلے ہوئے تو فیصلہ بھی آ رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں ایک تو سب سے زیادہ آپ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ معاملہ سارا تو ون ہائٹ پارک سے شروع ہوا تھا، اس کی خرید و فروخت ہوئی تھی 2016 میں، لیکن آپ سب میرے بھائی اس وقت لندن میں موجود ہیں، یہاں سے تھوڑا سی دوالے کر کے NCA ہے، مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ اس پورے مقدمے میں میں امید کرتا ہوں آپ نے ٹرائل کی پروسیڈنگ دیکھی ہے، پورے ٹرائل کے اندر کہیں بھی کوئی ایویڈنس پروڈیوس ہوا ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے حکومت پاکستان کو پیسہ دیا تھا؟ اس ٹرائل کے بیچ میں جو ڈیفینس وٹنس جو پروسیکیوشن، ڈیفینس کو تو اجازت نہیں ملی نا، پروسیکیوشن کا سب سے بڑا وٹنس ہوتا ہے آئی او کا کراس ایگزامینیشن موجود ہے، 16 صفحات کا ہوگا وہ، اس میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے سامنے رکھا گیا مشرق بینک کا ڈاکومنٹ جو سپریم کورٹ میں پیش ہوا کہ پیسہ جو ہے وہ فیملی کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ نے وہ پیسہ نہ صرف وہاں پہ رکھا بلکہ اس کے اوپر انویسٹ کر کے منافع بھی کمایا جو کہ اربوں روپے میں۔ پھر ایک دن سپریم کورٹ میں قاضی صاحب آئے اور قاضی صاحب نے خود دستخط کر کے 6 مہینے اس کے اوپر اور منافع کمایا، پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ پیسہ اٹھا کے اب آپ دوسری طرف کر دیں۔ لیکن الزام یہ ہے کہ جی وہ زمین لی گئی، زمین لی گئی، اور میں کہتا ہوں سارا الزام ٹھیک ہے، میری ایک بات سوال کا جواب، سارے الزام اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں صرف یہ بات آپ سے کر رہا ہوں 3 دفعہ آپ نے اس کا فیصلہ رکھ کے فیصلہ نہیں دیا، آپ خدا کے لیے اس کیس کا فیصلہ دیں۔ یہ پہلا ملزم ہے جو کہہ رہا ہے بار بار فیصلہ دو، وہ تسی فیصلہ دو، وہ تو سنا کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے، ڈیل کی بات، کیا ڈیل ہو رہی ہے؟ جو ایجنڈا ہے اچھا آج کا جو ایجنڈا تھا، دیکھیے یہ ایجنڈا جو تھا یہ ایک اوورسیز پاکستانیوں کے گروپ کی، یہ PTI کی جانب سے میرا نہیں خیال کہ یہ آرگنائز ایونٹ تھا، یہ اوورسیز پاکستانی گروپ ہے، انہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہوا تھا اور MPs کو انوائٹ کیا ہوا تھا، 8 10 یا 12 MPs ہوں گے اندر، وہ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا تھا جو کہ لیبر اور کنزرویٹو پارٹی دونوں طرف سے تھے۔ ان کو پاکستان میں جاری اس وقت جو صورتحال ہے ڈیموکریسی کو لے کر، رول آف لا کو لے کر، ملٹری کورٹس کو لے کر، ان کے اوپر بریفنگ دی گئی، 4 پینلسٹ تھے، انہوں نے بات کی اور اس کے 1450 سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ ہیں، صرف 8 10 لوگ۔ سر یہ تو ابھی سر آپ بلو دا بیلٹ کھیل رہے ہیں، 1450 میں تو آپ ہاؤس آف لارڈ نکال دیں، 650 آپ کر دیں پارلیمنٹ میں۔ لیکن دیکھیے ایک دن مجھے بات کر لینے دیں، آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے گا۔ اچھا شہزاد صاحب ایک سوال، شہزاد صاحب آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے یہ پروگرام انوائٹ کیا تھا، ان کو تو اندر انوائٹ نہیں کیا گیا تھا۔ نہیں دیکھیں بالکل میں خود بھی وکٹمائز ہوں، آپ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کوتاہی ہے۔ اچھا شہزاد صاحب ایک سوال کا جواب یہ دے دیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے گھڑی کی بات ہی کرنی ہے، پہلے جب مکہ والی گھڑی جو ہے اس کا اگر وہ کہتے تھے کہ جناب یہ بھیج دی، آج جب یہاں پر وہ جو بات کر رہے ہیں کہ سیرت النبی کی یونیورسٹی بنائی ہے تو اس کے اوپر سزا دے رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جناب گھڑی بھیج دی۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ مکے والی گھڑی بھیجی تھی تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی گھڑی بھیج دی، آج سیرت النبی کی یونیورسٹی کے اوپر اس کو سزا دینے چلے ہوئے ہیں، یہ کیا منافقت ہے؟ سر دیکھیں منافق تو اچھا الفاز ہے جو استعمال کریں معمولی الفاظ، لیکن دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ یہ جو ہے کہ جو پولیٹیسائزیشن ہے اس پروسیس کی اصل کو سوالیہ نشان وہ ہے، کیونکہ دیکھیے لڑائی ہونے پلیز جی پلیز دیکھیں بات اس وقت دیکھیں رول آف لا کی ہے جی۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ پروسیکیوشن کو پرسیکیوشن نہیں بنا سکتے، اس کو بلیک میلنگ ٹول نہ بنائیں۔
अभी जो केस चल रहा है 190 मिलियन वाला, उसकी हकीकत कितनी है आपको इस चीज़ से पता लग जाना चाहिए कि एक तरफ निगोसिएशन जारी है, यानी कि इमरान खान को राजी किया जा रहा है जी। कि भाई आप खुदा के लिए हमसे जो है झूठी माफी मांग लो, राजी किया जा रहा है या पैरी पिया जा रहा है? मतलब जो भी है उनके पैरी पड़े और जा वर्करों रहा को है। मारा जा रहा है, वर्करों को शहीद किया जा रहा है, डी चौक में गोलियां बरसाई गई हैं। आज दिन तक कोई भी चलिए, बात करने दे, बात करने दे। जमील भाई उनको बात करें। जी 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 सर। यार अच्छा मैं अप्रीशिएट करना यार 190 मिलियन शहजाद अकबर लेके तो गया ना, यार लेके तो गया ना, 190 मिलियन लेके तो गया। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ 190 ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋ अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रह जाते तो आपके साथ वो होना था जो स्वाति के साथ हुआ। अंदर की खबर ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ से। सर एक काम सर अच्छा सर, सर ये इमरान खान दे नारे मचल गए, ए सारे नसल गए, ए पटवारी, ए दोगला पटवारी, ए दोगला पटवारी नसल गए, इमरान खान दे नारे मचल गए। One example is of myself. While I moved to the UK in 2022, my brother was abducted by Pakistani state agencies, kept under illegal confinement for 95 days, and he was only released after interference of my local MP and other political issues raised in Britain. Now the point of that, and that was the beginning of coercion and transnational repression in the recent times. Transnational repression from Pakistani state is not a new phenomenon. It has been done to political dissent before as well, but this time it has taken a new life of its own. After that incident, we saw recently some people who are associated with Pakistan politics, or they like to air their voice in Britain. Not only their family members, I'm talking about British citizens, their family members were abducted in Pakistan to coerce them to, for example, get off social media, stop the campaign, and some of you are present in this room who should talk about it as well, because I think that is more of a matter of concern, that even this place, the message is being sent is not safe for you. The second point to make here is that I think we all talked about human rights abuses, but we haven't spoken about who is doing the abuses. And that brings us to the issue of what we're discussing is basically a matter of, it should be ideally a matter of Pakistani politics, but it's not. Guys, please, private conversations outside. Now, it's not, because there is a complete eradication of rule of law in Pakistan, and rule of law is important, and that's one of the core principles of British foreign policy, strengthening democracy in the Commonwealth. Now, democracy in Pakistan has been compromised, but there are some issues that were not discussed that are just briefly mentioned. So one issue is of transnational repression, which is of concern and should be concern to British MPs, the government as well, because there are